چنانچہ یہاں پر اب ہمارے سامنے یہ کیفیت رکھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ خرچ کرنے والے لوگ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، آج کے دن مجھے موقع ملا ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں. آج تک تو صدیق اکبر نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن آج میں آگے بڑھوں گا. چنانچہ اپنے گھر کا اپنا کل اثاثہ آدھا لے کر آ گئے اور لا کر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کچھ دیر گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اے ابو بکر، تو مجھے کبھی آگے نکلنے نہیں دے گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطاریں لگا دی سواریوں کی، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، جو کمایا تھا سمجھ لیں مدینہ کا مالدار ترین آدمی اپنا سب کچھ لے کر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی اشرفیوں کو اپنے ہاتھ سے ایسے اٹھا رہے تھے اور زمین پر ڈال رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ڈال رہے تھے، اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج عثمان نے اتنا دے دیا ہمارے لشکر کے لیے. تو اس حالت میں کمزوروں نے اپنے حساب سے مدد کی، مالداروں نے اپنے حساب سے مدد کی، لشکر تیار ہو گیا. اب لشکر کی روانگی ہے. روانہ ہونے سے پہلے منافقین آنا شروع ہو گئے کہ جی مجھے تو آپ نہ لے جائیں، میرے تو گھر میں مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے عذر بہانے نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چل سکتے تو تم نہ جاؤ، کوئی بات نہیں. یہ حکم تھا سب کے لیے. اس جہاد میں شرکت ہر ایک پر لازم تھی، سوائے اس کے کہ جس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو. منافقین تو پکے جھوٹے تھے، وہ جھوٹا عذر بنا کر لاتے تھے کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا جاؤ، تمہارے پاس عذر ہے، تم نہ ہو. لیکن جو سچے ایمان والے تھے انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ پہلے فرمایا کہ آپ سے جنگ پر نہ جانے کی اجازت تو وہی لوگ لیتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، وہ تو آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہیں. بلکہ ان کی کیفیت تو آگے چل کر یہ بتائی ہے اس جز کے اختتام پر، اور وہ آیت ہے اتنی ایمان افروز کہ اس کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہمارے لیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. ان لوگوں پر بھی کچھ الزام نہیں ہے جہاد پر نہ جانے کے معاملے میں کہ وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، کیونکہ وہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس سواری نہیں ہے. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس خود کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. وہ اس حال میں لوٹے واپس کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے اس غم کے مارے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ وہ سواری خرید کر ساتھ جا سکیں. یہ لیجئے، عبداللہ بن ابی کے پاس سارا مال ہے، سواری ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نہیں گیا، اس کے ساتھ منافقوں کا ٹولہ نہیں گیا. اور یہاں ایسے ایمان والے بھی ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں سواری خریدنے کے لیے، اور وہ روتے جا رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ یقینی بات ہے کہ وہاں پر جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہے، پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس مشن پر نہ جانے پر افسوس دیکھیں کتنا ہے. ایک وہ قوم ہے جو نہ جانے پر خوش ہے، منافقوں کا ٹولہ، اور ایک یہ قوم ہے جو نہ جانے پر غمگین ہے، صحابہ کرام کی جماعت. اللہ رب العزت نے بہرحال ان کو پھر روانگی کی جو ہدایت ملی اس کے مطابق یہ روانہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. بڑا لمبا سفر تھا، تقریباً 683 کلومیٹر. صحرا میں مدینہ سے نکلے 683 کلومیٹر کے بعد تبوک آتا ہے. اس قدر طویل سفر، شدید گرمی میں، اور آزمائش یہ تھی کہ پیچھے عورتیں اور بچے ہیں اور فصل تیار تھی، لیکن کسی بات کی پرواہ نہ کی، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رستے میں نکل کھڑے ہوئے. کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. البتہ کچھ صحابہ کرام اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے. ان میں سے ابو لبابہ تھے جو کسی عذر کے بغیر نہیں جا سکے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بس وہ کہتے رہے میں جاؤں گا اور جا نہ سکے. اس کے بعد 3 صحابہ کرام اور تھے جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہی آ رہا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ اللہ نے ان 3 کی بھی توبہ قبول فرمائی
جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تبوک پر رہے لیکن رومنز نے آ کر جنگ نہیں کی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کے کرم سے اتنا رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اسلامی لشکر کا کہ رومن ایمپائر کی فوج بھی اس وقت ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کافی عرصہ رہے۔ آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں پر لوگوں نے بیعت کی، اسلام میں شامل ہو گئے، اور آپ واپس فاتحانہ طور پر آئے، اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر رومن ایمپائر کے خلاف جنگیں ہوئیں، اور ہمارے پاس رومن ایمپائر بھی آیا۔ کسرا اور قیصر یہ نام تاریخ میں سے مٹ گئے، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرایا، الحمدللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، خبر دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یہ منافقین تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تم پہنچو گے تو یہ اپنے عذر لے کر آ جائیں گے کہ بھائی ہمیں تو معاف کر دیں، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، اچھا جاؤ ٹھیک ہے، جاؤ ٹھیک ہے۔ ابو لبابہ نے جو کام کیا وہ بڑا عجیب تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور انہوں نے کہا جب تک اللہ مجھے آزاد نہیں کرے گا میں ستون سے بندھا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال دینے کی کوشش کی، آپ نے انکار فرما دیا کہ جو جہاد پر نہیں گیا میں اس سے مال نہیں لوں گا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے تھا، تم نہیں آئے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ انہی کی تعریف میں اللہ رب العزت نے یہ الفاظ بھی نازل فرمائے ہیں سورہ توبہ کے اندر۔ یہ ایسے لوگ تھے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، آیت نمبر 102 میں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، نیک اعمال بھی ان کے پاس ہیں اور برے اعمال بھی ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ ان کی طرف توجہ فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اب آپ ان سے مال لے لیجئے، یہ آپ کے ساتھی ہیں، معافی مانگ لی، اور معافی کا طریقہ بڑا پیارا اختیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستون سے جو بندھے ہوئے تھے ان کی رسی کو کھولا، انہیں آزاد کیا، ان سے مال بھی لیا، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ لیکن یہ 3 صحابہ جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ انہوں نے آ کر کہا ہمارے پاس سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، کوئی عذر نہیں ہے، آپ بتائیے اب ہم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کیا جائے گا، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ان لوگوں کے ساتھ مقاطعہ ہو گیا، یعنی 40 دن تک ان سے بات چیت سلام کلام بند کر دیا گیا۔ یہ اتنی سخت سزا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ سورہ توبہ میں ان الفاظ میں کھینچا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہوا ہے کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ان کا مقاطعہ ہوا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی حالانکہ وہ بڑی فراخ تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنے نفس ان پر تنگ ہو گئے۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے گھر پیغام بھیجا، ان کی بیویوں کو، کہ تم بھی اپنے میکے چلی جاؤ۔ اب بیوی بھی ساتھ نہیں رہ سکتی، اولاد نہیں، بیوی نہیں، سوسائٹی میں کسی سے سلام کلام نہیں، محبوب ترین صحابہ نے بھی سلام کلام بند کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے کہ کب اللہ ان کو معاف کرے گا، انتظار میں تھے، لیکن جب تک اعلان نہیں ہوا خود بھی سلام نہیں کرتے تھے۔ 50 راتیں گزر گئیں، پھر اللہ کی طرف سے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی ان کے حق میں۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ کہہ کر عذر پیش نہیں کیا، سچ کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی۔ اور 50 دن ان پر جو گزرے یہ اتنے سخت تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کہیں پر ہمارے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ سچ بولنا ہے،
جھوٹ سے کام نہیں لینا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسری بات کہ کم از کم دل میں جہاد کی نیت ضرور رکھیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہی ہو جائے کہ جن کے پاس سواری کے لیے جانور نہیں تھے اور وہ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں۔ شاید اللہ تعالی ہمیں بھی اس لیے معاف کر دے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم جا کر اپنے مظلوم بہن بھائیوں بچوں کو بچا سکیں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، تم نہیں جا سکتے ہمیں پہنچا دو۔ عزت کی موت تو مر جائیں گے، یہاں ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہاں جانے کے وسائل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس سورہ توبہ کے اندر یہی سب سے بڑا موضوع تھا، منافقین اور جنگ تبوک کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوا۔ آخری 2 آیات سن لیں پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول تمہیں میں سے آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، اسے تمہیں تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس تمہیں آسانی اور بھلائی ملے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے تو وہ بڑے نرم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو پھر آپ یہ اللہ سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ توبہ میں اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال آپ سے میری درخواست ہے کہ سورہ کا مطالعہ انفرادی طور پر ضرور کیجئے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آئینہ رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، کیونکہ انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے کہ ہمارا شمار کس گروپ میں ہونا چاہیے، ایمان والوں میں جو جہاد کے لیے تیار ہیں، یا منافقوں کے گروپ میں جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بس جہاد کی بات نہ کرو باقی سب کچھ کر لو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں لیڈرشپ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں جہاد کرنے کی لگن، تڑپ اور اس کے لیے شجاعت اور بہادری عطا فرمائے، اور جو علاقے ہمارے اس وقت دشمنوں کے قبضے میں ہیں یا جن پر دشمنوں نے ظلم ڈھایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان علاقوں کو آزاد کروا سکیں۔ اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کا کلمہ نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے، کیونکہ یہی اس دین کی تقدیر ہے۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آزمائش ہماری ہے، اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔